تھوڑا سا میں اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ اب جب یہ زمانے غیبت طولانی ہے تو بہرحال سخت ہے نا ایک مومن کے لیے. تو اگر کوئی اس میں استقامت دکھائے تو کیا مقام ہے آپ کا، کیا اجر و ثواب رکھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. حتیٰ مولا علی علیہ السلام آنسو بہاتے تھے اور کہتے تھے واہ شوقا الی رؤیتہ، کاش میں اپنے بیٹے مہدی کو دیکھوں. حضور مکرم فرماتے ہیں اپنے اصحاب سے کہ این اخوانی، میرے بھائی کہاں ہیں؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نہیں آپ کے بھائی. کہا نہیں، تم صحابی ہو، تم بھائی نہیں ہو. کہا یا رسول اللہ پھر آپ کے بھائی کون ہیں؟ کہ میرے بھائی وہ ہیں کہ جو آخری زمانے میں ہوں گے، جن کے سامنے حجت نہیں ہوگی، وہ سفیدی پر سیاہی کو دیکھیں گے، یعنی بکس. یہ حضور نے اشارہ کیا، بک وائٹ ہوتی ہے، اس کے اوپر بلیک سے لکھا ہوا ہوتا ہے نا. حضور نے کہا کہ وہ سفیدی پر سیاہی کو دیکھیں گے اور ہم پر ایمان لے آئیں گے، ان کے لیے یہی کافی ہوگا کہ وہ ہیں میرے بھائی. سبحان اللہ. اس لیے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آخری زمانے میں ایک مومن کی نماز برابر ہے 25 ان مومنوں کی نماز سے کہ جو زمانے ظہور میں تھے امام کے سامنے، جو دیکھ رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کو، جو دیکھ رہے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو. بعد میں آنے والوں کے لیے امام نے فرمایا کہ 25 ٹائمز بہتر اور افضل ہے ان کی نماز کے جو بعد میں نماز پڑھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کے سامنے امام ہوتے ہیں تو بہرحال ایک تسلی ہے، لیکن جب امام السلام نہیں ہے اور پھر ان کو دیکھے بغیر ہی ویسے ہی ان پر ایمان رکھنا، یہ خود امام ہی کا کلام ہے. میں کیوں اپنی جانب سے کہوں، امام ہی کا کلام سناتا ہوں آپ کو. مولا امام زین العابدین سید الساجدین علی بن حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اپنے ایک صحابی ابو خالد کابلی سے، کابل افغانستان، وہاں سے ان کا تعلق ہے. ابو خالد کابلی امام زین العابدین علیہ السلام سے ان کو وہ نسبتیں سمجھانے کے لیے اگر کہوں کہ جو سلمان فارسی کو رسول اللہ سے قریبی ترین صحابی ہیں ابو خالد کابلی، جن کا نام بہت کم لیا جاتا ہے، بہت کم ذکر ہوتا ہے ان کا ہماری مجالس میں. دو صحابی ابو خالد کابلی اور ابو حمزہ صومالی. ابو حمزہ صومالی کا تو پھر بھی ذکر ہوتا رہتا ہے اور ماہ رمضان میں دعائے سحر بھی ان کے نام سے، لیکن ابو خالد کابلی امام کے قریبی ترین صحابیوں میں سے. کہتے ہیں میں امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تو امام نے کہا کہ ان اہل زمان غیبتی، جو غیبت کے زمانے کے لوگ ہوں گے نا، غیبت ہونے والی ہے کئی سو سال بعد، لیکن ہر امام نے غیبت کے بارے میں بیان فرمایا. تو کہا وہ جو غیبت کے زمانے کے مومن ہیں نا، اگر ان میں دو صفتیں، دیکھیے ہم ان صفتوں پر پورا اترتے ہیں نہیں، القائلین بامامت سے، پہلا یہ کہ وہ فقط ہماری امامت کے قائل ہیں اس 14 کے سلسلے کے، المنتظرین لامر، اور اللہ کے امر کے منتظر ہیں. ایک طرف سے یہ کہ امام کے ظہور کی دعا کرو، دوسری طرف سے یہ بھی ہے کہ ہلک المستعجلون، اللہ کے امر کو اپنے وقت سے جلدی طلب کرنے والے کہ کیوں نہیں ہو رہا، تو بے صبری دکھانے والے ہلاک ہو جائیں گے. تو اس میں صبر بھی کرنا ہے ہمیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب مشیت میں سمجھا تو یہ ہوگا، اور اس وقت پھر اپنے عقیدے کو باقی رکھنا کئی نسلوں بعد، ناٹ نیسسریلی کہ اتنا ایزی رہے. تو امام نے کہا اگر یہ دو صفتیں ہیں، امامت کے قائل ہو، ہمارے امر کے منتظر ہو، تم پھر ہر زمانے کے مومن سے افضل ہو. یہ امام سجاد علیہ السلام نے بیان فرمایا. سبحان اللہ. کیوں؟ وجہ بیان کی جو میں موضوع آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا، لأن الغیبۃ صارت عندہم کالمشاہدہ، یہ ہر زمانے کے مومن سے اس لیے افضل ہے کہ ان کے لیے غیبت شہود ہی کی طرح ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی ان کے لیے امام غائب ہے لیکن یہ عمل ایسے کرتے ہیں کہ جیسے ان کے سامنے حاضر ہیں. تو جو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ دیکھتے فقط سفیدی پر سیاہی کو ہیں، ہم نے امام کو نہیں دیکھا، ہم نے تو یہ دیکھا کہ کلینی نے کافی میں لکھا قال الصادق. ہم نے تو فقط شیخ صدوق کو دیکھا، ان کی کتاب کو دیکھا کہ ملا یاز الفقیم، انہوں نے لکھا کہ قال الجواد، قال الرضا، بس. لیکن لأن الغیبۃ صارت عندہم کالمشاہدہ، ان کے لیے غیبت مشاہدے کی طرح ہے. یہ اپنے آپ کو ایسے ہی با ایمان رکھتے ہیں کہ جیسے ان کے سامنے امام حاضر ہو، اس لیے یہ سب سے افضل ہے. تو ایک حوالے سے اس کا رسک بھی ہے بہرحال کہ آخری زمانے میں ایسا نہ ہو کہ ایمان ہمارا چلا جائے، لیکن دوسری طرف سے اس کا ثواب اور اجر اتنا زیادہ ہے کہ اگر کوئی اس پہ اپنے آپ کو ثابت قدم رکھ لے تو ہر زمانے کے مومن سے افضل ہے.